صحافت یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت تو اس کے اندر اس کی فضیلت کیا بیان کی جائے، جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ، صدقات عبادت ہے، اور صحافت یہ سچ بول کر ہو تو بہت بہترین عبادت ہے۔ اب اس عبادت کو یہ ہر صحافی کے اوپر منحصر ہے کہ اس عبادت کو کس انداز میں، کس طریقے سے وہ سر انجام دیتا ہے۔ وہ اگر سر انجام دے گا تو وہ ایک غریب آدمی کی آواز بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ قلم تلوار بھی ہے، اور وہ سب کچھ ہے، وہ انصاف بھی ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے۔ یہ میں ابھی اس سے قبل بھی میں یہی کہہ چکا ہوں کہ صحافی سارے بہت اچھے ہیں، مگر کچھ صحافی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قلم کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہر شعبے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو برے لوگ ہیں ان سے تو بات ہی نہیں ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہر وقت سراہا گیا ہے، اور ان کو اچھا تصور کیا گیا ہے، اور اچھا ہی تصور کیا جائے گا۔ اچھا، صحافی جو ہے اپنی جان پہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جو ہے وہ خبر لاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے بعد وہ پبلش کرواتا ہے، اس کے بعد کی جان کی دشمنی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، خطرات میں ایک وہ کام کرتا ہے، جی، ایک ایپیشیٹ تو بنتا ہے ان کے لیے۔ بالکل۔ اس حوالے سے میرا سوال پھر وہی ہے کہ اس حوالے سے جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد چلو میں تھوڑی سی تقریب کر کے صحافیوں کے اعزاز میں جو ہے وہ ان کو سراہیں گے کہ سراہیں، ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کار خیر میں نہیں، اس حسن کار خیر میں یہ ہے، ایک تو میں کوئی ذہن لے کے آیا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ آپ کو ایک عالم دین ہونے کے لحاظ سے ایک آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت اجر عظیم عطا کرے۔ آپ یا حی یا قیوم کا ورد کریں، اور تصور یہ رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اچھا، میرا دونوں ایم پی صاحبان سے سوال ہے، جس طرح کی ہماری نوجوان نسل کی جو سوشل ورکر کچھ نمائندگی کریں، جس میں سر فہرست عاطف قاسمی بھائی ہے جن کا نام آتا ہے، دیگر اور بھی علاقے میں جو سوشل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، ان نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ان نوجوانوں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ یہ کس طرح کے مزید جو ہے کہ اقدامات کریں، دیکھیں یہ عوام کی خدمت کر سکیں؟ دیکھیں عاطف بھائی ہو گئے یا کوئی بھی نوجوان ہے، اس وقت نوجوان کو لازم ہے کہ وہ دین سے منسلک ہو، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے دین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو سب سے اچھی زندگی ہماری گزرے گی۔ ہم مسلمانوں نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کو، آپ کے طور طریقے کو، سنتوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے، جس کی بنا پر ہم اس وقت بہت سارے پریشانیوں میں لائق ہیں۔ ہمارے نوجوان اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی، صحابہ کرام، اسلاف، بزرگان دین کی کیا کیا زندگیاں تھیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، انہوں نے عبادتیں کیسی کی، ریاضتیں کیسی کی۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کی زندگی کو اپنائیں، ان کی اچھی زندگی ہوگی، اس پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہمارے بلدیہ کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ خدا کا خوف دل میں آئے گا۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، جو غلط کام نہیں کرے گا وہ دنیا میں سب سے بہترین اچھا انسان ہوگا۔ ڈی ایم سی کے حوالے سے فلور پر ایک مرتبہ نہیں 3 سے 4 مرتبہ میں بول چکا ہوں، اور وہاں پر میں نے آواز اٹھائی ہے، باقاعدگی سے آواز، اور ایک بھرپور آواز میں نے اٹھائی ہے فلور پر، اور وہاں پر ان کو یہی آگاہی دی ہے کہ ڈی ایم سی ضلع ویسٹ پورا اور اس کے سولر ویسٹ ان کے آپس کے تنازعات میں عوام کو کیوں رگڑا لگایا جائے، عوام کیوں پریشان ہو، عوام کو کیوں تکلیف دیا جائے۔ یہ جو مسئلے مسائل ہیں، میں نے سنی غنی سے براہ راست کئی مرتبہ ان کو یہ سے آگاہی دی کہ لوگ بہت پریشان ہیں، جب پریشان ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈمپر پھر اسمبلی کے سامنے آگے گر جائے۔ اور ہم نے یہ پروگرام بھی ذہن بھی بنایا تھا جس پر ہم نے اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی ڈی سی، ایم سی، اے سی اور ڈی ایم سی ویسٹ اور سولر ویسٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ اظہار بھائی جو ہمارے چیئرمین ہیں یہاں کے، وہ تو وہاں لگے ہوتے ہیں جہاں ان کا مینڈیٹ ہے، وہاں پر وہ وہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف وہ نظر ہی نہیں کرتے۔ کئی مرتبہ ان سب کو آگاہی دینے کے بعد آخر بالآخر مجبور ہو گئے ہم، اور ہم نے وہاں بینر لگائے، بینر اس بات کے لگائے کہ وہ بولتے ہیں تنگ آمد بس جنگ آمد، آخری وہ مراحل تھے، وہ پھر اٹھنا شروع ہو گئے۔ اب الحمدللہ کافی حد تک اٹھا دیا گیا ہے، اور امید رکھیں گے کہ یہ اسی طرح صاف ستھرا رہے گا۔ اور عوام سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، میرے پیغام بھی ہے عوام کے لیے کہ آپ اپنے روڈوں پہ نہ پھینکیں۔ آپ روڈ پہ کیوں پھینک رہے ہیں؟ آپ کوشش کریں ڈی ایم سی ویسٹ کے گیٹ کے سامنے ڈال دیں، اور ٹاؤن آفس ہے وہاں ڈالیں۔ آپ جب یہاں آ کے پھینک رہے ہیں تو آپ وہاں پھینکیں، وہاں سے خود بخود اٹھے گا، وہاں سے پھر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو اتنے معاملات بھی نہیں ہوں گے۔
تو بہرحال اگر یہ نہیں اٹھا پھر ہم ہیں، عوام ہیں، احتجاج ہم روڈوں پر ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.